البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العزت کا شکر، اس کی حمد و ثناء، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے بعد چند کلمات اس موضوع کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک میں تخلیق آدم علیہ السلام اور منصب خلافت و نیابت کے حوالے سے شروع کیا تھا. میں نے یہ بات تو عرض کر دی تھی، دوہرا رہا ہوں آپ کی یادداشت کے لیے کہ تخلیق آدم اور آپ کا منصب خلافت، اس موضوع پر اگر آپ بڑی تفصیل سے جاننا چاہیں، کیونکہ بعض ساتھیوں نے آج یہ ایک خط بھیجا ہے، اس میں پروفیسر رفیع اللہ شہاب صاحب ہیں، انہوں نے کسی اخبار میں خلیفہ انسان خدا کا خلیفہ ہے یا نہیں، اس کو شرک و سنگین گناہ قرار دیا ہے کہ انسان کو خدا کا خلیفہ کہا جائے. تو اس مضمون کی فوٹو کاپی لگا کر کسی نے سوال پوچھا ہے، اس پہ روشنی ڈالیں. یہ ایک علمی بات ہے. میں بجائے اس کے کہ اب اس پر گفتگو کروں، کم سے کم اس موضوع پر میرا خیال ہے کہ ڈیڑھ گھنٹے کے کم سے کم 5 خطابات ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 7.5-8 گھنٹے کی گفتگو اس موضوع پر کیسٹوں کی شکل میں محفوظ ہے. تو اگر اس پر تفصیلاً آپ پڑھنا چاہیں تو یہ 5-7 کیسٹ ہیں پورے، ممکن ہے اس سے بھی زائد خطابات ہوں، تو تفصیل آپ کو اس میں مل جائے گی اور وہ سننے والے ہیں. اس کی مختلف علمی پہلو، تفسیری پہلو، مختلف حکمتیں اور محبت، معرفت، طریقت اور روحانیت کے حوالے سے بھی اس موضوع کے بہت سارے گوشے، الغرض پوری تفصیلات کے ساتھ آپ کو وہ بیان مل سکتا ہے. اس پر الگ سے گفتگو کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ مفصل طریقے سے اس پر میں نے لکھا بھی ہے اور کہا بھی ہے. چونکہ تھوڑی سی گفتگو آج کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے ایک نقطہ آج کے لیے لیا ہے. آپ کو یاد ہے کہ پچھلی بار میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ ظاہر فرمایا اور یہ فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ اور نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو اس پر ملائکہ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا عرض مدعا کیا. اللہ جل مجدہ نے جواب مرحمت فرمایا. اب وہ 2 آیات کریمہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارادے کا اظہار، اس پر ملائکہ کا، فرشتوں کا اپنا مدعا عرض کرنا اللہ جل مجدہ کے حضور، اور پھر اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے جواب کا آنا،
یہ دو آیتیں اگر ان کے مضمون کو مکمل دیکھ لیا جائے تو کم سے کم یہ نقطہ جسے ہم نقطہ خلافت قرار دے رہے ہیں، نقطہ نیابت قرار دے رہے ہیں، اور آج کے ماحول میں ان دو آیات کریمہ سے جو ایک تصور میں اخذ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ تصور قیادت ہے، وہ تصور قیادت۔ یہ خلافت و نیابت سے قیادت کا تصور جنم لیتا ہے۔ خلیفہ ارضی، انسان کو خلافت ارضی کا ملنا اور انسان کو نیابت ارضی کا ملنا دو معنی میں۔ ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ نقطہ یہ سمجھا دوں، اس حوالے سے بات بھی ہو جائے گی۔ یہ بہت سے مقامات پر میرا خطاب ہے کہ اگر اصطلاحی اعتبار سے دیکھیں تو اللہ رب العزت کی خلافت اور نیابت اب حضور انبیاء علیہ السلام کو حاصل، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم براہ راست اللہ کا خلیفہ اور اللہ کا نائب ہیں، اور امت مسلمہ اور مسلمان من حیث المجموع اور امت مسلمہ کی قیادت یا رہنما اور رہبر، یہ براہ راست اللہ کے نائب نہیں بلکہ اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں۔ خلافت کا تصور وہ تین حصوں میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی یہ خلیفت اللہ ہے، اللہ کا خلیفہ اور نائب، اور پھر امت مسلمہ بالعموم اور امت مسلمہ کی قیادت، لیڈرشپ، وہ اللہ کی براہ راست خلیفہ ہونے کا درجہ نہیں رکھتی بلکہ وہ خلیفۃ الرسول ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ کو بعض صحابہ کرام نے خط لکھے اور بعضوں نے پکارا اور کہا یا خلیفۃ اللہ، اے اللہ کے خلیفے۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ السوائق المحرقہ میں اور بہت سی کتب سیر میں درج فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا، فرمایا لست خلیفۃ اللہ ولکنی خلیفۃ رسول اللہ، یاد رکھو مجھے خلیفۃ اللہ نہ کہو، میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں، میں تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ ہوں۔ اس لیے آپ کے لیے خلیفۃ اللہ کی بجائے خلیفۃ الرسول کا لفظ لکھا جاتا۔ کیا لکھا جاتا؟ خلیفۃ الرسول۔ اس موضوع پر علامہ ابن خلدون، کون؟ انہوں نے اپنی کتاب المقدمہ، اس کے اندر بھی مسئلہ خلافت پر گفتگو کرتے ہوئے اس اشارے پر بات کی۔ ہمارے بہت سے علماء، مفکرین، فلسفی اور اہل علم ایسے ہیں کہ جو امت مسلمہ کو براہ راست وائس جرنٹ ٹو آل مائٹی اللہ ڈکلیئر کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے دستور میں بھی ہے، اور یہ غلط ہمارے آئین میں ہے۔ ہمارے آئین میں اس کا جو پہلا قرارداد مقاصد کو جو پریمبل بنایا گیا آئین کا، تو ہمارے آئین کے پریمبل میں کہ مسلمان امت مسلمہ یہ اللہ رب العزت کی خلافت اور نیابت رکھتے، اللہ کے تفویض کردہ اختیار بطور خلیفہ اور نائب کے ان اختیارات کو امانتاً استعمال کرتے۔ حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ اس زمین پر اللہ کی خلافت و نیابت اللہ کے نبی کو ہوتی، اس لیے اللہ کے نبی کے بارے میں فرمایا جاتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی پیروی کی اس نے اللہ کی بندگی کی۔ رسول آتے ہی اس لیے ہے دنیا میں کہ اللہ کے اذن سے ان کی اطاعت کی جائے، تو رسول اللہ کا نائب بن کے آتا ہے، اللہ کا نمائندہ بن کے آتا ہے، اللہ کا خلیفہ بن کے آتا ہے، اور پھر اس رسول کی خلافت اور اس رسول کی حاکمیت قیامت تک امت مسلمہ میں چلتی ہے، اور امت مسلمہ جب کبھی قیادت اور حکمرانی کا فریضہ انجام دیتی ہے امانتاً، تو وہ امانت خلافت رسول کی ہوتی ہے۔ امت اور امت کے حکمران اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہاں سے تصور قیادت ابھرتا ہے، وہ یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں۔
کہ 3 چیزوں کا ذکر آ گیا خلافت کے حوالے سے، اور اب یہاں ہم تصور خلافت سے تصور قیادت، بولیے تصور قیادت اخذ کریں گے کہ وہ افراد جو نسل بنی آدم کی قیادت کا فریضہ انجام دینا چاہیں، جو انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کا فریضہ انجام دیں، جن کے سر پہ قیادت کا تاج رکھا جائے، وہ تصور قرآن مجید کی آیت کریمہ میں دیا جا رہا ہے۔ اور 3 چیزیں قابل توجہ ہیں۔ ایک، ملائکہ کا یہ کہنا، آبزرویشن، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے باری تعالیٰ کیا ایسے کو اپنی خلافت اور نیابت عطا فرما رہا ہے؟ اور بالفاظ دیگر، کیا ایسے کو زمین پر قیادت کی اور رہنمائی اور رہبری کی امانت سونپ رہا ہے جس کے ذریعے خون ریزی ہوگی، خون بہے گا،